میرا گھر حق پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر حق پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ جناب اس کے بعد فیضان شبیر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، منتن سالک، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں خود سور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں خود سور جاؤں۔ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، 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 نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں
بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے الفت آل محمد کو بسا کر دل میں الفت آل محمد کو بسا کر دل میں پھر کیا کرنا ہے نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ نقابت کر سکوں بولال بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اگلے سنہان کو بھی دعوت دینی ہے اس سے پہلے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ تھوڑی مہربانی کریں نا زحمت کریں آگے آگے ہو جائیں ابھی مہمان اور بھی آئیں گے تو بار بیان یہ نہ کہیں جی ہمیں بیٹھے ہوئے تمہارے اوپر سے گزرے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ان بھائیوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت پڑھی ہے یہاں پہ آقا کا ذکر ہو رہا ہے یہ ختم کی محفل نہیں ہے یہ آقا کی آمد کی محفل ہے جس میں آقا کریم کا ذکر ہونا وہ ختم کی محفل نہیں ہوتی بلکہ وہ آقا کی آمد کی محفل ہوتی ہے جہاں بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ آقا آتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی درود پڑھتے ہیں آقا سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی آمد پر سائم میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی جس وقت تھے خدمت میں ان کی
ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ غنی سبحان اللہ، اللہ غنی سبحان اللہ، کیا حب ہے روزے کا نقشہ، محراب حرم کا، جالی کا، مینار کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں دعوت نعت دینا چاہ رہا ہوں آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، میری ملاد گوڈرال سے تعلق رکھنے والے ملک ساجد قادری صاحب، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں اور سرکار کی برگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے آپ نے بھرپور نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پنجتنی سوالک، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب سرکار کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے۔ اس سال ثواب کی محفل ہے، تمام احباب پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو بھی شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، اور جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے کہ دنیا پہ چھائے بیٹھے، خدا گواہ ہے کہ دنیا پہ چھائے بیٹھے، اور ہمیں نصیر اپنوں سے کوئی بات نہیں، یہ کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے۔ تو پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پیا کوے یار نو، کوے یار نو، اللہ پیا کوے یار نو، اج تے
سر چک لے چک لے تو سجدیاں سر چک لے جا بخشیوں مت سارے تو سجدیاں سر چک لے چک لے تو سجدیاں سر چک لے جا بخشیوں مت سارے تو سجدیاں سر چک لے چک لے تو سجدیاں سر چک لے ہر کوئی تینوں لبدا پھراندا سب نو تیریاں لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق سنو موڑا خالق سنو موڑا ملنا میں تیرا واسطہ سونے ملنا میں تیرا واسطہ لوکی کہنے گئے ویسی یاری تو سجدیاں سر چک لے چک لے تو سجدیاں سر چک لے جا بخشیوں مت سارے تو سجدیاں سر چک لے اج مثال تے آپ کھلا جا کہندا یا اللہ جس دا چاہے بارہ کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ تو مرضیاں کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھ یا باری تو سجدیاں سر چک لے چک لے تو سجدیاں سر چک لے جا بخشیوں مت سارے تو سجدیاں سر چک لے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سونا اے دربار علی دے لالا دا بن جا خدمت گار علی دے لالا دا بن جا خدمت گار علی دے لالا دا سونا اے دربار علی دے لالا دا خدمتگار علی دے لالا دا بن جا خدمتگار علی دے لالا دا عزت دولت شہرت آنا مل دے عزت دولت شہرت آنا مل دے جیڑا ہے عبدار علی دے لالا دا بن جا خدمتگار علی دے لالا دا بن جا خدمتگار علی دے لالا دا ہر کر دے دروازے رات نو بند ہوندے
शहर दे दरवाजे रात नूं बंद होंदे नहीं बंद होंदा दरबार अली दे लाला दा नहीं बंद होंदा दरबार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा अल्लाह दे सौ जन्नत आना मिलदी है अल्लाह दे सौ जन्नत आना मिलदी है जेड़ा है उबदार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा सोना है दरबार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा ए दुनिया दिन चार दिहाड़े ते के इत्थों लै जाना यार बना लै सोना कमली वाला छे तो जन्नत जाना यार बना लै सोना कमले वाला छे तो जन्नत जाना मान न करियो रूप गनेदा वारिस कौन हुस्नदा सदा न रसन शाबा हरिया सदा न फुल चमड़दा चिट्टी चादर अमला वाले दाग न लावे ओ झड़िया औस दयाड़े तू आखेगा मौलाए के ओ भणिया जिसे दे नाल वफाना केते इस दुनिया पे अतबारे ना करया महबूब थे नारे किसे दे सरदारे नायत किसे दे पैर लगे सब टुर गए बारो बारे आजम थे दिल लाला में तेरो से जाने बारे खड़े कहते से मरांगे नाल तेरे
آج اٹھائے جگ سارا محمد بوٹے آج اٹھائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹے آج اٹھائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جانی پہچانی شخصیت ملک ساجد قادری صاحب. انتہائی خوبصورت انداز کے اندر آقا کی برگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور سٹیج کی زینت بنے آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ملک آفا سہیل اشرف صاحب. میں ان کو گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. بلغ الاولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی. بلغ الاولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی. حسنت جمی وجال ہی صلو علیہ وآلہ. اور کہتے ہیں نا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بلغ الاولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی. حسنت جمی صالح کہہ کر خاموش ہوتے ہیں کہ کون سا جملہ کہوں اور جملے پورے ہو جائیں. تو کبھی واضحی کہ کہا بلغ الاولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی. حسنت جمی صالح ارے کہہ کر خاموش کیوں ہو گیا؟ کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. اب پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں. آپ کو زحمت دینی پڑتی ہے، جب تک آپ کو کہا نہ جائے آپ تھوڑے آگے نہیں ہوتے. اب میں ہدیہ عقیدت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ملک فیضان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا کی برگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. ان کی آمد سے پہلے نعروں کا جواب دینا ہے بھرپور طریقے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا زبیر تبسم سیالف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب نے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھنا ہے. بڑا ہی پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب تو یہ ہے آقا جہاں بھی آپ کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. ادب تو یہ ہے آقا جہاں بھی آپ کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے. نصیر
نظر نظر میں ہمارا کلام آ جائے اور حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے وہ مینوں دنیا ایسے نہیں چم لی مینوں چم گیا کملی والا ہے مینوں دنیا ایسے نہیں چم دی کیونکہ مینوں چم گیا کملی والا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے
بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، کہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو۔ ہاں نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ ارے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو، سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں وہ نیزے، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ
شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پنج تنی سالک، نعرہ حیدری. یہ تھے ملک فیضان قادری صاحب، بڑے ہی انتہائی عقیدت کے ساتھ حاضری لگا رہے تھے. اب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ملک حافظ اظہر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں. ان کی امت سے پہلے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے. میں اکثر اس علی کا نام لیتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں وہاں میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن انبی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن انبی مدینے جائیں گے. شب برو شبیر جانے فاطمہ شب برو شبیر جانے فاطمہ تاکہ قیامتی ان کا صدقہ کھائیں گے تاکہ قیامتی ان کا صدقہ کھائیں گے. شبر و شبیر کے نانا ہے وہ شبر و شبیر کے نانا ہے وہ
اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ہمیں نعت خواہوں کا یہی ایمان ہے، ہمیں نعت خواہوں کا یہی ایمان ہے، نعت پڑھتے سیدھے جنت جائیں گے، نعت پڑھتے سیدھے جنت جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بامیاں والی سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بامیاں سرکار۔ پیر سید محمد علی شاہ صاحب گیلانی، پیر سید محمد نسیم علی شاہ صاحب گیلانی، میں ان کو اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیر سید محمد علی شاہ گیلانی صاحب پامریاں والی سرکار تشریف فرما ہے، ملک سہیل اشرف صاحب تشریف فرما ہے، ملک اختر علی مرکزی جلوس میلاد کمیٹی ضلع راولپنڈی کے تاحیات صدر تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہماری یہ زمین شہیدوں کی زمین ہے، غازیوں کی زمین ہے۔ میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے اتنے پیارے خوبصورت لوگ، خوبصورت میرے پیارے میرے برادری کے لوگ، میں ان سے پرزور اپیل کروں گا کہ نعروں کا جواب دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ زمین شہیدوں کی اور غازیوں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ صاحب قاری اجاز احمد نقشبندی صاحب تھوڑی دیر بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کے آنے تک پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ اب میں حافظ زبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ خطاب کے لیے، کیونکہ انہوں نے جانا ہے۔ اس کے بعد حافظ قاری محمد اقبال صاحب بیان فرمائیں گے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تمامی احباب محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلوات کے بعد سٹیج پر تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء و دیگر اس محفل میں موجود تمامی میرے بزرگ دوست بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کا اس محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی جس طرح آج ہم محترم جناب محمد سعید صاحب کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری کوشش کو، سادات کرام کی کوشش کو، علماء کرام کی کوشش کو اپنی بارگاہ قدوسیت کے اندر مقبول و منظور فرما کر اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. مقصد یہی ہوتا ہے ایسی محفلوں میں جانے کا، یہی ہوتا ہے ایسی محفلوں کے اندر بیٹھنے کا، یہی مقصد ہوتا ہے ایسی محفلوں میں حاضری لگوانے کا، اور اس محفل میں بیٹھ کر اپنے رب کو منوانے کا. حضرات عزیز وقار، آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا کہ آج کی محفل پاک ایک بزرگ کے اس دنیا کے جانے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی روح کو تحفہ بھیجنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ کر پیش کرتے ہیں، اور ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور حضور کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا جس دعا کے اول میں اور آخر میں میری ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام، ہمارے سادات کرام، ہمارے پیران عظام کا یہی طریقہ ہے کہ ہماری دعا کے اول میں بھی درود ہوتا ہے، ہماری دعا کے آخر میں بھی درود ہوتا ہے. اسی درود پاک کی برکت سے ہمارا ایمان ہے کہ جس شخصیت کے لیے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا، اس شخصیت کی روح کو ذہین ثواب بھیجا جاتا
بلکہ ہم ہر ایک مسلمان کے لیے. اور یہاں پر بعض اوقات یہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے، یار مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا تو مانگی جائے لیکن زندوں کے لیے دعا نہ مانگی جائے. طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ وہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ. سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے، یہاں پر پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، اے اللہ ہم زندوں کی بخشش فرما دے. ربنا اغفر لنا یعنی ہماری بخشش کر دے. رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یہاں پر بھی مانگتے ہیں. اور ہر نماز کے اندر جب ہماری دعا کی جاتی ہے نا، اس میں بھی کہا جاتا ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، وَلِوَالِدَيَّ میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے. اپنے لیے پہلے مانگی جاتی ہے، والدین کے لیے بعد میں مانگی جاتی ہے، اور تمام اہل ایمان کے لیے. بلکہ مجھے کسی بزرگ کا وہ قول یاد آ رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی کے لیے دعا مانگنے کے لیے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، پھر وہ دوسرے کے لیے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے. اور دوسری بات یہ بھی ہے ذاتی ذی وقار، ایسی محفلوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ محفل میں آ کر بیٹھ کر چلے جا کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے یار فلاں کی محفل میں بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا ہے، دیر ہوگی سویر ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلکہ ایسی محفلوں سے عبرت حاصل کر کے جانا چاہیے کہ جب تم یہاں سے جا رہے ہو تو اپنے دامنوں کے کو مرادوں سے بھر کر جاؤ. اور جو کچھ علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخانان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جو کچھ بیان کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیا جائے. سوچا جائے کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے، سوچا جائے اور غور کیا جائے کہ ہم نے اپنی آخرت کی کو سنوارنا ہے، آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے. آخرت میں جب ہم جہاں دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہماری قبر بھی ہوگی، ہماری میدان محشر کے اندر بھی ہم نے پہنچنا ہوگا. اور آزاد ذی وقار یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی موت کا وقت قریب آئے تو انسان سے کو اگر زبان چل بھی رہی ہو لیکن اللہ کا ذکر خدا نہ خواستہ بھول نہ جائے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ تیری بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہوں کہ آخری لمحات کے اندر اپنا ذکر مجھ سے بلا نہ دینا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی جاتا ہے جو پہلے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن جو موت کی سختیاں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی انسان کو بھلا بھی دیتی ہیں. پریشانی اور تکلیف میں انسان بھول جاتا ہے. جس طرح کہ ایک بندے نے ایک پرندہ کسی سے لیا نا، اس کو تحفے میں ملا، وہ پرندہ اپنے گھر میں لے آیا، غالباً طوطا ہی تھا، وہ اپنے گھر میں لایا اور اسے سب سے بہترین کلمہ سکھایا. وہ بہترین کلمہ کون سا ہے؟ اسے اللہ اللہ کرنا سکھا دیا. طوطے کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیا. جب طوطے کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، کافی عرصہ گزر گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک بلی آتی ہے اور اس طوطے کو کھا لیتی ہے.
جب وہ بلی اس کو کھا کر چلی جاتی ہے، جس کے پاس وہ طوطا تھا وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا یہ طوطا تو بلی کھا گئی، سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی طوطا ہی تھا، کیا ہو گیا کھا گئی تھے؟ طوطا تمہیں اور مل جائے گا۔ جس دوست نے اسے طوطا دیا تھا وہ بھی کہنے لگا، ارے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تجھے اور طوطا لا کے دوں گا، میں تجھے اور طوطا لے کے دوں گا۔ اس نے کہا وجہ یہ نہیں ہے، پریشانی یہ نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرا طوطا چلا گیا اب مجھے ملے گا نہیں، بلکہ پریشانی مجھے یہ ہو رہی ہے، اور میں نے اس طوطے سے عبرت حاصل کی ہے کہ پہلے وہ طوطا اللہ اللہ کیا کرتا تھا، لیکن جب اسے بلی نے پکڑا تو اس کی زبان سے کوئی اور آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، وہ اللہ اللہ کرنا بھول گیا، اور میں اس بات پر خوف زدہ ہوں کہیں جب موت کا فرشتہ میرے پاس آئے تو میں بھی اللہ اللہ کرنا کہیں بھول نہ جاؤں، مجھے بھی اللہ یاد رہنا چاہیے، میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ نہ ہو کہ جب مجھے بہت کوئی سختیاں مجھ پر آئے میں اللہ اللہ کرنا کہیں بھول نہ جاؤں، مجھے یاد رہنا چاہیے۔ تو اس لیے آزادی سے وقار ہمیں چاہیے کہ ان محفلوں سے ہم سبق حاصل کریں، ان محفلوں سے کچھ لے کر جائیں، ہمارے دامن خالی نہیں جانے چاہیے، منہ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس محفل میں آئیں، اور وہاں پر اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں، بلکہ تمام مومنین مومنات کے لیے، اور بالخصوص جس شخصیت کے اصالے ثواب کے لیے آتے ہیں اس کے لیے دعا کیا کریں۔ اساتذہ وقار، یہ ہے ہمارا طریقہ کار کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت مانگیں۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی دنیا دار کا دربار ہو، کسی دنیا دار کے پاس جائیں، ایک مرتبہ جاتے ہیں، 2 مرتبہ جاتے ہیں، 3 مرتبہ جاتے ہیں، تو وہ بندہ محسوس کرے گا، کہے گا کہ یہ کیا بار بار آ جاتا ہے، اپنے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے یار بار بار اس کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن یہ وہ دربار ہے جہاں جتنی بار انسان جاتا ہے اللہ کی ذات اس سے راضی ہی راضی ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس یہ بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے، سوالی بن کے آیا ہے، اور اس کا تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اس دربار کے علاوہ مجھے کہیں سے نہیں ملے گا، اس دربار پر مجھے سب کچھ مل سکتا ہے، مجھے دنیا بھی مل سکتی ہے، مجھے دین بھی مل سکتا ہے، مجھے آخرت میں آسانیاں بھی مل سکتی ہے۔ اور حضرات وقار، یہاں پر سادات کرام کا جم غفیر ہے، اور ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ کل بھی قبلہ شاہ صاحب سے کچھ چند باتیں ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ آج کل کچھ تو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تانا زنی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تانا زنی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اساتذہ وقار، ہم تو وہ لوگ ہیں، میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس پیر کا مرید ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اس کا غلام ہوں جسے کہا جاتا ہے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ۔ وہ سادات کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سید زادے کے پیچھے نماز پڑھی، کسی سید زادے کے پیچھے نماز پڑھی، تو شاید انہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے انہوں نے نماز میں کوئی غلطی کر لی، تو چونکہ حضور خواجہ صاحب بھی بڑا علم رکھتے تھے، ساتھ آپ کے علماء کرام بھی تھے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاہ صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ کس طرح میں ان کو اس غلطی کی درستی کرواؤں اور ہماری نماز اور ان کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے کہا حضور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ہے، جب آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے اندر ہمیں
بڑا مزہ آیا ہے. دل کرتا ہے آپ ایک مرتبہ اور نماز پڑھائیں. دل کرتا ہے آپ ایک اور مرتبہ ہمیں نماز پڑھائیں. ہم آپ کی اقتداء میں دوبارہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اپنی جیب سے اس دور کے اندر جس میں ہو سکتا ہے، اس دور میں 100 روپے کی قیمت آج کل کے 5000 کے مطابق ہو، آپ نے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالا اور شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا. کہا شاہ صاحب دوبارہ نماز پڑھائیں. آپ نے نماز دوبارہ پڑھائی تو علماء کرام جو آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے کہا حضور آپ فرما بھی سکتے تھے کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھائی، دوبارہ نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا آپ جانتے نہیں ہیں یہ صرف امام صاحب ہی نہیں ہے، یہ تو آل رسول بھی ہے. ہم اس شخصیت کا احترام خون رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کے دل میں، ان کی جان کے اندر، ان کے جسم میں خون رسول حرکت کر رہا ہے، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور اس لیے میں نے انہیں کہا نہیں بلکہ اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کر انہیں دیا کہ حضور دوبارہ نماز پڑھا دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب اور سادات کرام یہاں پر موجود ہے. الحمدللہ یہ ہماری محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کیوں قبول ہے؟ کہ یہاں پر خون رسول موجود ہے، حضور کی آل موجود ہے. جب یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگ جناب جو محمد سرور صاحب یہاں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا، ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. موبائل پر تلاوت نہ پڑھ سکتا. جی اس میں کوئی سیٹنگ اور دیتا نو تو نیٹ اپ لائک سے لیڈ لاسی